انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ امام صادق تفسیر کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر سے مراد لیل سے مراد فاطمہ، قدر سے مراد خدا، یعنی قرآن نازل ہوا فاطمۃ اللہ۔ جس میں آپ نے صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بتایا ہے۔ امام نے اپنے لیے نمونہ قرار دیا ہے، بہترین نمونہ بیان کیا ہے جناب زہرا کو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرف چونکہ امام ہیں اور دوسری جانب جناب سیدہ ہیں، لہذا گفتگو نازک ہے اور گفتگو حساس ہے۔ اگر کوئی عام انسان یہ نمونہ بنا رہا ہو تو کوئی خاص بات نہیں ہے، اسے بنانا ہی چاہیے، لیکن جب وہ نمونہ بنا رہا ہو جو خود پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے، وہ کہ جس کے اشارے پر کائنات گردش کر رہی ہے، وہ کہ خود جس کے لیے معصوم امام کا جملہ ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ احادیث کو سمجھنا اور یہ محسوس کرنا کہ حدیث کا مقام بیان کیا ہے، یہ سخت مسئلہ ہے، آسان نہیں۔ جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں حضرت حجت کے لیے کہ لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر میں امام زمان کو درک کر لیتا، اگر میں پروردگار کی اس حجت آخری کو پا لیتا تو اپنی پوری زندگی ان کی خدمت میں صرف کر دیتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہ جس کی بنیاد پر آج مذہب جعفری ہے۔ آج جتنی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں وہ یا قال الباقر میں موجود ہیں یا قال الصادق میں موجود ہیں۔ جتنے مذاہب اسلامی ہیں سب اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں امام صادق سے جا کر کے، وہ حنبلی ہوں، وہ شافعی ہوں، وہ مالکی ہوں یا وہ حنفی ہوں، سارے کے سارے منسوب ہوتے ہیں جا کر کے امام صادق سے۔ اور ہم مذہب جعفری، یعنی آج جو ہمارا تشخص مذہب جعفری ہے وہ اسی لیے کہ ہم جعفر بن محمد کی فقہ پر عمل کر رہے ہیں، اور اتنا غنی خزینہ چھوڑا ہے امام نے کہ ہمیں کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے اس میدان۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں حضرت کو پا لیتا تو اپنی پوری زندگی ان کی خدمت میں صرف کر دیتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یقیناً سخت ہے اس مفہوم کو درک کرنا اور اسے محسوس کرنا۔ خود دادا اپنے پوتے کے لیے کہہ رہا ہے، وہ خود امام ہے، یہ بھی امام ہے۔ آخر بیان کیا کرنا چاہتے ہیں یہ مسئلہ ہے کہ اس حدیث کا مقام بیان کیا ہے۔ کہ اس وقت مراد نہیں ہے اس حدیث کو بیان کرنا۔ اسی طریقے سے یہ حدیث ہے کہ فبنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، رسول خدا کی بیٹی میں میرے لیے بہترین نمونہ پایا جاتا ہے۔ خود امام، جو خود امام ہے، میں 2 دن سے اس پر گفتگو کر رہا ہوں، جو خود امام ہے۔ بہرحال میں نے جو مقدمات بیان کیے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ان کو جلدی سے آپ کے سامنے دوبارہ کہہ رہا ہوں 2 جملوں میں تاکہ ذہن مرتبط ہو جائے۔ قرآن مجید نے 4 ہدایتوں کا تذکرہ کیا ہے، 4 طرح کی، لوگوں کے لیے ہدایت، مسلمانوں کے لیے ہدایت، مومنین کے لیے ہدایت، متقی لوگوں کے لیے ہدایت۔ کل میں نے اس کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ پیغمبر جب ہدایت کر رہے ہیں تو چونکہ پیغمبر مبین قرآن ہے، قرآن بیان ہے، پیغمبر اس کے مبین ہیں۔ ھذا بیان للناس، یہ قرآن بیان ہے انسانوں کے لیے، یعنی پروردگار عالم نے جس سطح فکر سے گفتگو کی ہے ظاہراً وہ انسانوں کی سطح فکر ہے، وہ ایک عام انسان کی سطح فکر ہے جس سے قرآن گفتگو کر رہا ہے۔ اسی لیے کوئی بھی عربی جاننے والا اگر قرآن کو اٹھا کر کے پڑھتا ہے تو سمجھ لیتا ہے۔
کہ ہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں اور چلا جائے والناس تک، وہ پڑھ لے گا سمجھ لے گا قرآن مجید نے کیا کہا، کیونکہ عام سطح فکر کو مد نظر رکھا ہے قرآن مجید نے۔ لیکن در عین حال کہ یہ عام سطح فکر کو مد نظر رکھتا ہے، اتنا گہرا ہے یہ قرآن مجید، اتنا عمیق ہے یہ قرآن مجید کہ اس میں جتنا انسان اترتا چلا جاتا ہے اتنا قیمتی موتی اسے ملتے چلے جاتے ہیں۔ یہ شان قرآن ہے، میں نے اس پر آپ کے سامنے تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ یہ موجود ہے۔ تو اب کون ہے کہ جو ان گوہر نایاب کو جو آیات قرآنی کے درمیان پوشیدہ ہیں، وہ گوہر گراں قدر جو قرآن کی آیتوں میں پائے جاتے ہیں لیکن عام طرح سے نظر نہیں آتے، کون ہے جو ان کو نکال کے باہر لائے؟ کون ہے جو استخراج کرے ان مفاہیم عالیہ کو، ان مفاہیم توحیدی کو، ان مفاہیم بلند کو جو قرآن مجید کے اندر پائے جاتے ہیں؟ کہ اس کے لیے کسی مبین کی ضرورت ہے، کسی ایسے انسان کی ضرورت ہے جو خود اہل قرآن ہو، مفاہیم قرآن کو سمجھتا ہو، منطوق قرآن کو سمجھتا ہو، قرآن کی تعویل کو جانتا ہو، قرآن کی تفسیر کو سمجھتا ہو، قرآن کے مجمل مبین کو جانتا ہو، ساری چیزوں کا جسے علم ہو وہ بیان کرے کہ قرآن کے اندر کہاں کیا پایا جاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ میں نے دو آیتیں آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، پیغمبر اس ذکر کو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اے پیغمبر ہم نے اس کتاب کو آپ پر نہیں نازل کیا مگر اس لیے کہ آپ بیان کریں ان لوگوں کے سامنے جن چیزوں میں یہ اختلاف پیدا کر رہے ہیں۔ یعنی وہ قرآن کے جو ھدی للناس کی دعوت دے رہا ہے وہ پیغمبر سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بیان کریں۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ ھذا بیان للناس، یہ خود بیان ہے۔ جب بیان ہے تو پھر اسے کیا بیان کریں؟ کیا یہ بیان اسی طریقے سے جیسے تم دیکھ رہے ہو کہ پانی ہے، اس طریقے سے یہ بیان ہے ہم انسانوں کے لیے، لیکن اس کے اندر جو عمیق مطالب پائے جاتے ہیں، اس کے اندر جو گراں قدر چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کو نکالنے کے لیے تمہیں ضرورت ہے کسی ایسے صاحب فن کی کہ جو ان سے گوہر کو نکال سکے۔ وہ کوئی اور نہ ہوگا، پیغمبر خود ہوں گے۔ پیغمبر بیان کریں گے مطالب قرآن کو، پیغمبر بیان کریں گے مفاہیم قرآن کو۔ اب جب پیغمبر دنیا سے جائیں گے تو پیغمبر قرآن کو تنہا چھوڑ کے نہ جائیں گے، قرآن مجید کو پیغمبر تنہا نہ چھوڑیں گے، بلکہ قرآن کے ساتھ کسی مبین کو لگائیں گے جو قرآن کو سمجھ بھی سکتا ہو، قرآن کو سمجھا بھی سکتا ہو۔ وہ کون ہے جو قرآن کے معانی کو بیان کر سکے؟ کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت ہے، جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے۔ خود یہی ایک لفظ اس حدیث کا کہ ان دونوں سے وابستہ رہو گے خمسہ عشرہ چاہتا ہے کہ اسے بیان کیا جائے۔ پیغمبر نے کہا کیوں؟ ما ان تمسکتم بہما، قرآن مجید کون ہے؟ کہ قرآن مجید وہ ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، میدان ہدایت کا کوئی ایسا خشک و تر نہیں ہے جس کو ہم نے قرآن میں جمع نہ کر دیا ہو، ساری چیزوں کو جمع کر دیا قرآن میں۔ جب ساری چیزیں قرآن میں آ گئیں تو پھر بہما کیوں؟ جب قرآن مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک جتنی چیزیں ہدایت کے لیے ہیں سب کو اپنے اندر رکھتا ہے، تو پیغمبر نے یہ کیوں کہا کہ جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے؟ اس دونوں سے وابستہ رہو گے کہ معنی یہ ہے کہ قرآن اکیلا کافی نہ ہوگا۔ ان دونوں سے وابستہ رہنے کے معنی یہ جو پیغمبر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ قرآن بیان تو ہے عام سطح فکر کے لیے، لیکن وہ ہدایت عمیق جو قرآن میں پوشیدہ ہے مومنین کے لیے، متقین کے لیے، اس کے لیے ضروری ہے کوئی بیان کرے اور مطالب کو تمہارے سامنے نکال کر کے لائے۔ اس کے لیے امام ضروری ہے جو ہم پلے قرآن ہوگا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد اور اگر اس منزل تک گفتگو آ گئی تو مجھے حدیث کو بیان کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ پیغمبر جو مبین قرآن ہے، مبین یعنی بیان کرنے والا، پیغمبر جو کہ مبین قرآن ہے، ان کے لیے قرآن آواز دے رہا ہے
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے پیغمبر میں بہترین نمونہ پایا جاتا ہے. پیغمبر کی سیرت میں، پیغمبر کی کردار میں، پیغمبر کے رفتار میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس لکم کا مصداق کون ہے؟ تمہارے لیے کون؟ کس کے لیے؟ کہ پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے پیغمبر. کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کی اپنی مجبوری ہے، لیکن نمونہ پیغمبر ہے پوری کائنات کے لیے. لکم سے مراد کوئی بھی ہو، وہ لقد کان لکم تمہارے لیے، جو بھی قرآن کے سامنے آ گیا اس کے لیے پیغمبر نمونہ ہے. میں نے عرض کیا تھا پہلی تقریر میں کہ پیغمبر کسی خاص گروہ کے لیے نہیں آئے، پیغمبر کسی خاص جگہ کے لیے نہیں آئے کہ ہم نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے. جہاں کل گفتگو رکی تھی، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے نازل کیا. اور جب تمام لوگوں کے لیے نازل کیا تو اس میں سارے شامل ہیں، اچھے بھی شامل ہیں، برے بھی شامل ہیں، جاہل بھی شامل ہے، عالم بھی شامل ہے، عرب بھی شامل ہے، عجم بھی شامل ہے، ہر ایک شامل ہے. نہ کسی مذہب کی قید ہے، نہ کسی مسلک کی قید ہے، نہ کسی دین، کچھ بھی نہیں. کافۃ للناس، ہم نے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر کو رسول بنا کے بھیجا ہے. یعنی آج پیغمبر اہل ہنود کے لیے بھی رسول ہے. قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے ساری انسانیت کے لیے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے. کوئی نہیں مانتا ہے وہ اس کی اپنی مشکل ہے. اور اصل میں اگر آپ دیکھیں تو الہی مزاج یہی ہے کہ وہاں پر کوئی پارٹی بازی، کوئی تخصیص نہیں ہوتی. الہی مزاج یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا. ما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، کوئی زمین پر حرکت کرنے والا ایسا نہیں ہے جس کا رزق خدا کے اوپر نہ ہو. قرآن مجید ہے. جتنے بھی لوگ زمین پر حرکت کر رہے ہیں سب کا رازق پروردگار ہے. دے رہا یا نہیں دے رہا؟ چھانٹ کے دے رہا ہے یا سب کو دے رہا ہے؟ سب کو دے رہا ہے. اس میں کافر بھی شامل ہے، مسلم بھی شامل ہے، موحد بھی شامل ہے، مشرک بھی شامل ہے، سارے کے سارے شامل ہیں، سب کو دے رہا ہے. ہم عطا سب کو کریں گے، یہ ہماری شان ہے. تم غلط مصرف کرو وہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے. جب کتاب آئی ہدی للناس، یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، کوئی اسے کتاب مانے یا نہ مانے. پیغمبر کی بات آئی تو وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. دیکھیے بات کہنا تو آسان ہے لیکن بات کو ثابت کرنا مشکل ہوگا اس مرحلے پر. خدا سب کا خدا ہے، توجہ چاہتا ہوں اسی سے. خدا سب کا خدا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی خدائی کرے گا جس میں دوست اور دشمن دونوں سانس لے سکے. نہیں شاید میری بات واضح نہیں ہو رہی ابھی. ایسی خدائی کرے گا جس میں دوست اور دشمن سب سانس لے سکے اور سب کو ایک نظر سے دیکھ رہا ہو. وہ دیکھ رہا ہے. اس نے آواز دی نمد ہاؤلا، وہ نمد ہاؤلا، نمد ہاؤلا وہ ہاؤلا. ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں. ان کی کون؟ جو ہم کو مان رہے ہیں ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں، جو ہمیں نہیں مان رہے ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں. جو قرآن مجید ہے. اور اس سے زیادہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستے کی ہدایت کر دی، اما شاکرن و اما کفورا. اب تم چاہے شکر کرو یا کفر کرو. اس کے معنی کافروں کے لیے بھی ہدایت کی ہے اس نے، کیونکہ شکر و کفر دونوں ساتھ میں آ رہے ہیں. وہ ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت کر دی، اس پر چلو یا اس پر چلو. یہی نہیں، ایک لفظ کہہ رہا ہوں، یہ اس وقت بیان کا نہیں ہے لیکن جلدی سرچ کر رہا ہوں. اس نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. بالکل 180 ڈگری اپوزٹ. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ،
ہم نے انہیں امام بنایا جو جہنم کی دعوت دیتے ہیں. یعنی یہ بھی امام ہیں، وہ بھی امام ہیں. لفظ امام سے دھوکہ لگانا. ایک صلوات بولے محمد علیہ محمد. لفظ امام مشترک ہے. قرآن کہتا ہم نے انہیں بھی امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں بھی امام بنایا جو جہنم کی دعوت دیتے ہیں. قرآن نے دونوں کو لفظ امام کہا ہے، یعنی جہنم کی طرف لے جانے والے بھی امام ہیں. اب یہ طے تمہیں کرنا ہے کہ اس امام کے پیچھے چلو گے. یہ ہم نہیں بتائیں گے، یہ ہم تمہیں جبر نہیں کریں گے اس کے پیچھے چلو. نہیں، ہم دونوں کے خدا ہیں. اگر کوئی جہنم جانا چاہتا ہے تو ہم اس کے خدا ہیں، ہم اس کی مدد کریں گے جہنم جانے میں. یہ میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، قرآن مجید ہے یہ. اگر کوئی جہنم جانا چاہتا ہے تو ہم اس کے مالک ہیں، اس کے خدا ہیں، ہم اس کی مدد کریں گے جہنم جانے میں. نہیں، ہم اسے جہنم کا راستہ بھی دکھائیں گے. یہ جا رہا ہے، تشریف لائیے. اور جب راستے پر چلے گا تو ہم اس کی مدد بھی کریں گے. ہمیں تو ہاؤلا، اور اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اس کے لیے امام بھی بنائیں گے تاکہ پریشان نہ ہو جہنم جانے میں. ایزی، بالکل آرام سے گزرے. کوئی امام بھی ہوگا جو ہاتھ پکڑ کے لے جائے، کیونکہ ہم دونوں کے خدا ہیں. ہمیں اس کا شوق نہیں ہے کہ تم ہماری جنت میں آ جاؤ. ہمیں اس کا شوق نہیں ہے تم ہماری جنت میں آ جاؤ. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے خدا رہیں، تم ہمارے بندے رہو. اپنی مرضی سے چلو، جنت میں جاؤ یا جہنم میں جاؤ، یہ تم طے کرو، مدد ہم کر دیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلند محمد. یہ قرآن کے لفظ ہیں، ہم مدد کریں گے. جہنم جانا چاہتے ہو آپ، یہ راستہ جا رہا ہے. نبی قتل کرنا ہے، شوق ہے نبی قتل کرنے کا. لو ایک کے بعد ایک نبی، حتیٰ اتنی مدد کرتا ہے کہ اول مخلوق پیغمبر تو کوئی ان پر کوڑا پھینکتا ہے مگر ہاتھ کی طاقت کو شل نہیں ہونے دیتا ہے. دیکھ رہے ہیں؟ کوئی پیغمبر جیسی ذات جس سے بڑی مخلوق کائنات میں نہیں ہے، اول مخلوق حد واجب کو چھو رہا ہے جا کر کے. وہ دو کعبہ قوسین و ادنیٰ کے معنی کیا ہیں؟ امکان اپنی حد آخر پر آ گیا. ایسی مخلوق، اور اس پر یہ نااہل کوڑا پھینک رہے ہیں، لیکن پروردگار ان کے ہاتھ کو شل نہیں کرتا. تمنا نہ رہ جائے، تمنا نہ رہے، جو کرنا ہے کر لو. یہ نہ سمجھنا اگر ہم کچھ کہہ نہیں رہے تو تم راہ حق پر ہو. ہمارے چپ رہنے کا غلط مطلب نہ سمجھنا. ہم دونوں کے خدا ہیں. ہم کھانے کے لیے کھانا بھی دیں گے، پینے کے لیے پانی بھی دیں گے، اور شاید اپنوں سے بہتر غیروں کو دیں گے تاکہ اپنوں کا امتحان تو لے سکیں. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. ہم عطا کریں گے کہ غلط مطلب نہ سمجھنا. اگر ہم تمہاری ان نااہلیوں پر خاموش ہیں، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ تم صحیح ہو. اگر یہ ہوتا تو پھر فرعون صحیح تھا، نمرود صحیح تھا، حامان صحیح تھا، شداد سارے کے سارے صحیح تھے. نہیں، ہم یہ نہیں چاہتے. تم خود طے کرو. یہ خدا کی شان ہے کہ چونکہ دونوں کا خدا ہے لہذا دونوں کو دے رہا ہے. جتنی چیزیں خدا سے منسوب ہیں سب کا عالم یہی ہے.
اپنا ہو یا پرایا ہو، قرآن بخل نہیں کرتا. ہمارے سامنے زانو ادب طے کرو، ہم تمہیں سکھائیں گے، ہم تمہیں بیان کریں گے. پیغمبر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو سب کے لیے بنا کر کے بھیجا ہے، وہ اپنا ہو یا پرایا ہو. اب پیغمبر کے بعد توجہ کیجئے، پیغمبر کے بعد وہ اس مسلک کو سنبھالے گا جو سب کے لیے ہو. پیغمبر کے بعد وہ اس کو سنبھالے گا، پیغمبر کی نظر میں وہ مبین قرآن بنے گا جو سب کے لیے ہو. سب کے لیے ہو کے معنی کیا ہے؟ ہر زمین کو پہچانتا ہو، ہر ایک کے مزاج سے واقف ہو، ہر زبان کو جانتا ہو. یہ پیغمبر عالمین کے لیے رحمت ہے. عالمین میں سارے آتے ہیں، سورج، چاند، ستارے، فلک، ملک، شجر، حجر، فضا، خلا، روانی، ساری چیزیں شامل ہیں. پیغمبر کے بعد جو آئے گا مبین کی حیثیت سے وہ ایسا ہو جس کی حکومت ذرے ذرے پر ہو رہی ہو، نہیں بلکہ ذرے سے آگے بڑھ کر کے یہاں کو بھی جانتا ہو، وہاں کو بھی جانتا ہو. تبھی تو ہوگا، تبھی تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ بات پیچھے ہٹ جائے گی. کوئی بھی بات اس سے نہیں ہے. اب بس یہاں پر توجہ کیجیے گا. اب جب پیغمبر تمام گروہ کی ہدایت کے ذمہ دار، پوری بات نہ کہہ سکوں گا عزیزو، جلدی سے ایک نتیجے تک پہنچ کر کے بات کو تمام کروں گا. پیغمبر جو تمام گروہ کی ہدایت کا ذمہ دار، ہدی للناس مبین پیغمبر، ہدی و بشری للمسلمین مبین پیغمبر، ہدی و بشری للمومنین قرآن مجید. یہ قرآن مجید ہدایت ہے انسانوں کے لیے، بیان پیغمبر کریں گے. یہ قرآن مجید ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے، بیان پیغمبر کریں گے. یہ قرآن مجید ہدایت ہے مومنوں کے لیے، بیان پیغمبر کریں گے. یہ قرآن مجید ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، بیان پیغمبر کریں گے. ہے کہ نہیں ایسا؟ کیونکہ مبین پیغمبر ہیں. جب مبین پیغمبر ہیں تو بیان یہ کریں گے. جب بیان کریں گے تو ہر ایک کو اس کی سطح فکر کے اعتبار سے بتائیں گے. ایک عام انسان آئے گا تو اس کو ویسا دیں گے، انسانوں سے اوپر مسلمان آئے گا اس کو ویسے عطا کریں گے، مسلمانوں سے اوپر مومنین آئیں گے ان کو اس اعتبار سے دیں گے، مومنین سے بلندر متقی آئیں گے اس کو اس اعتبار سے دیں گے. لیکن پیغمبر کے سامنے مجبوری یہ ہے، توجہ میرے عزیزو، پیغمبر کے سامنے مجبوری یہ ہے کہ پیغمبر عام حالات میں وہ گفتگو نہیں کر سکتے کہ جو متقی لیول کی ہو. کیوں؟ کیونکہ خود قول ہے کہ نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم گروہ انبیاء لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرتے ہیں. تو جب پیغمبر کے سامنے مجمع مکس ہو، کاش میری بات واضح ہو جائے، جب پیغمبر کے سامنے مجمع مکس ہو، لوگ ملے جلے ہوں، تو پیغمبر کس لیول کو لے کے بولے گا؟ پیغمبر کس سطح فکر پر بولیں گے؟ اگر وہاں بول رہے ہیں جہاں متقی ہے تو اس عام انسان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ کہے گا کیا ہوا؟ تم پیغمبر مجبور ہیں. لہذا پیغمبر کو اس سطح فکر کو سامنے رکھنا ہے کہ جو ہر انسان کی سمجھ میں آ جائے. وہ عمیق مطالب کہاں جائیں، وہ دین کا وہ حصہ کیسے دکھائیں. لہذا پیغمبر نے انتظام کیا، کچھ خصوصی کلاس رکھی گئی کہ جہاں وہ لوگ پہنچے جو انسانیت سے اوپر آ کے اسلام سے مدارج کو طے کر کے مومنین اور متقی کی صف میں داخل ہیں. کچھ ایسی خصوصی کلاس ہو جو خصوصی طور سے رکھی جائے جہاں عام مجمع نہ ہو. کاش میری بات واضح ہو جائے. جہاں عام مجمع نہ ہو، ایسے لوگ ہوں سلمان فارسی جیسے، ابو ذر غفاری جیسے، میثم تمار جیسے، عمار یاسر جیسے، مقداد جیسے، ایسے افراد جہاں ہو. کوئی خصوصی کلاس چاہیے کہ جہاں یہ گفتگو ہو وہ کون کلاس بیان کرے گا؟
لیکن جن عمیق مطالب کو ہم یہاں نہیں کہہ پا رہے، بعض مجبوریوں کی بنا پر ان کو اس گھر کا راستہ دکھا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سلمان فارسی بیٹھے لکھ رہے ہیں، وہ سیدہ لکھوا رہی ہے۔ سلمان فارسی بیٹھے لکھ رہے ہیں، سیدہ بول رہی ہے لکھو اس چیز کو۔ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے، جب بابا سے سنا ہے تو سلمان نے کیوں نہیں سنا؟ کیونکہ بابا وہاں بیان نہیں کر سکتا تھا، ان مطالب کو میرے حوالے کیا کہ تاکہ میرے ذریعے سے جو اس کے اہل ہیں وہاں تک پہنچے۔ کاش بات واضح ہو جائے۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ یا علی، اے علی، انفذ ما امرت کا بہی فاطمہ، اے علی اس چیز کو نافذ کرو جس کا فاطمہ تمہیں امر کرے، جس کا فاطمہ تمہیں حکم دے۔ ما امرت کا بہی فاطمہ، کیا منزل ہے یہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خصوصی مطالب جو ہم خطبات عام میں نہ کہہ سکے وہ ہم نے فاطمہ کے بعد محفوظ کیے ہیں۔ یعنی اب دو طرح کی ہدایت ہے، ایک ہدایت عمومی جو سب کو ملے گی، جو قرآن کہہ رہا ہے ھدی للناس، اور ایک ہدایت خصوصی ہے جو اس کا اہل ہے اسے دی جائے گی۔ ایک پیغمبر نمونہ ہے سب کے لیے، توجہ میرے عزیزو، ایک پیغمبر نمونہ ہے سب کے لیے، اور ایک بیوی نمونہ ہے خاص گروہ کے لیے۔ اسی خاص گروہ کے نمونہ ہونے پر امام زمانہ اشارہ کر رہے ہیں، پیغمبر کی بیٹی میرے لیے نمونہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اسی خاص گروہ کی ہدایت کے لیے، اسی خاص نمونے کے لیے حضرت اشارہ کر رہے ہیں، اس یہ کہہ کر کے کہ سنت رسول اللہ لی اسوۃ الحسنہ، یعنی وہ نمونہ کہ جو خاص لوگوں کے لیے نمونہ ہے وہ جناب سیدہ ہے۔ یہ مقام بیان ہے اس حدیث کا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ امام صادق تفسیر کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اللیل فاطمہ، القدر اللہ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر سے مراد، لیل سے مراد فاطمہ، قدر سے مراد خدا، یعنی قرآن نازل ہوا فاطمۃ اللہ میں۔ پھر آگے بڑھتے فمن عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے جناب فاطمہ کو ان کے حق کی معرفت کے ساتھ پہچان لیا اس نے شب قدر کو پا لیا۔ اب اس میں کتنا کچھ بیان ہونا چاہیے اس کا موقع نہیں۔ جس نے ان کو پہچان لیا معرفت کے ساتھ اس نے شب قدر کو درک کر لیا۔ شب قدر بھی پتہ نہیں کون سی ہے، یا یہ یا وہ یا وہ۔ قبر سیدہ کا بھی پتہ نہیں ہے کہاں، یا یہاں یا یہاں یا یہاں۔ عجیب عجب ارتباط ہے۔ اور بس آپ جلدی دو تین جملے سنے، بات تمام ہو رہی ہے۔ عزیزو یہ توجہ کیجیے گا، یہ وہ دور ہے اب جس میں فاطمیہ کا بیان بہت ضروری ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بیان کروں میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ اب وہ زمانہ آ گیا کہ جہاں جناب سیدہ کی سیرت کو علی الاعلان کھل کے بیان ہونا چاہیے۔ اب تک یہ زمانہ نہیں تھا، حالات کچھ اور تھے، بہت سی مجبوریاں سامنے تھیں، بہت سی چیزیں حائل تھیں۔ یہ سب من جانب اللہ ہے۔ یہ نہیں سمجھیا کہ آپ یہاں آ کر کے بیٹھ گئے یا کرنے والوں نے پروگرام شروع کر دیا، جی نہیں، یہ پروگرامر کوئی اور ہے جو پروگرام شروع بھی کرواتا ہے، لوگوں کو لے کے بھی آتا ہے۔ فاطمہ کا مسئلہ بہت حساس ہے، شوخی نہیں ہے۔ اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جہاں فاطمیہ کو باقاعدہ ہونا چاہیے، علل اعلان ہونا چاہیے، اور زندگی جناب سیدہ کو
چاہیے. بے شک بے شک. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. لیکن چونکہ جناب سیدہ ایک حساس اور سینسٹیو موضوع رہا ہے ہمیشہ سے اور ابھی بھی ہے، لہذا ویسے ہی بیان ہونا چاہیے جیسے وہ چاہتے ہیں، ایسے بیان نہ ہو جیسے ہم چاہتے ہیں. نہیں، فرق ہے دونوں میں. جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے بیان ہو. وہ چاہتے ہیں کہ ایسے بیان کرو کہ لوگوں کی ہدایت ہو. میں بات کہہ رہا ہوں، توجہ کریں آپ. وہ چاہتے ہیں کہ ایسے بیان کرو کہ لوگوں کی ہدایت ہو، لوگ آئیں اور سنیں. ایسے نہ بیان کرو کہ جیسے تمہارا دل چاہتا ہے کہ جو آئے ہوئے ہیں وہ بھی چلے جائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. آج فاطمیہ کی ضرورت ہے. بیان ہونا چاہیے نقوش جناب سیدہ، جزیات بیان ہو جناب سیدہ کی زندگی کے. کیوں؟ جی میں مجبور ہوں کہ بہت سی باتوں کو آپ کے سامنے کھل کے نہیں بیان کر سکتا، لیکن آپ اشاروں میں محسوس کر لیں تو کر لیں، اور اگر کبھی وقت آئے گا تو کھل کے اور بیان کیا جائے گا، لیکن ابھی نہیں. آج مکتب اہل بیت پر میں جملوں کے زیادہ وعدہ نہیں کر سکتا. آج مکتب اہل بیت پر جو وقت آ گیا ہے، جو حالات مکتب اہل بیت پر آج چل رہے ہیں، پیغمبر کے زمانے سے آج تک کبھی نہیں گزرے. ایسے ہی سناٹا چاہیے تھا، کیونکہ آپ سمجھ رہے میں نے کوئی عجیب سی بات کہہ دی. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے. مجھے معلوم ہے منصور کا زمانہ، مجھے معلوم ہے متوکل کا زمانہ، میرے سامنے ہے حجاج بن یوسف کا زمانہ، مجھے معلوم ہے. ایسے ایسے دور گزرے ہیں کہ جہاں حاکم خوشی سے بیٹھ کے یہ کہتا تھا کہ اب مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میری مملکت میں کوئی علی کا چاہنے والا نہیں ہے، اور خدا ایسے ظالموں کی جب ناک رگڑتا ہے تو دربار سے چاہنے والا کھڑا ہوتا ہے. ان حالات سے مجھے انکار نہیں ہے. ایسے سخت زمانے آئے ہیں آل علی پر کہ جب خواتین کے پاس ایک لباس بچا تھا بنی ہاشم کے پاس، کہ جس کو پہن کے ایک کے بعد ایک نماز ہوتی تھی، کیونکہ مکمل حجاب نہیں تھا کوئی. زمانہ میرے سامنے ہے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں اب جو زمانہ چل رہا ہے، ایسا زمانہ پیغمبر سے لے کر کے آج تک کبھی نہیں آیا. کیوں؟ توجہ کیجیے. کسی زمانے میں پوری دنیا مکتب اہل بیت کے خلاف نہیں آئی. آپ دکھا نہیں سکتے. متوکل کا زمانہ میں متوکل خلاف ہے، باقی دوسرے لوگوں سے بحث نہیں ہے. منصور کا زمانہ ہے، منصور خلاف ہے، دوسرے لوگوں سے بحث نہیں ہے. لیکن آج مکتب اہل بیت پر جو حالات ہیں، پورا امریکہ، پورا یورپ، اسرائیل، خلیج فارس کے ممالک، عرب نیٹ ورک، یہ پورا کی پورا ایک طرف مکتب اہل بیت کے خلاف آ گیا. آج جہاں بھی آپ کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ سب صرف مکتب اہل بیت کے خلاف مسئلہ ہے. وہ یمن ہو، وہ بحرین ہو، وہ سیریا ہو، وہ پاکستان ہو، وہ سرزمین ایران ہو، یا جھلکیاں ہمارے ہند پر، جہاں بھی کچھ نظر آ رہا ہے وہ صرف مکتب اہل بیت کے خلاف دشمن کی سفار آئی ہے. پوری دنیا ایک سمت چلی گئی، مکتب اہل بیت کے خلاف سامنے آ رہی ہے. حالات دیکھیں، جائزہ لیں، خبروں پر غور کریں. کبھی زمانہ ایسا نہیں رہا کہ پوری دنیا ایک ساتھ مخالف ہو جائے مکتب اہل بیت کے. آج وہ زمانہ ہے، آج کہ جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، بحرین میں جو جنگ ہو رہی ہے مکتب اہل بیت کے خلاف ہے، سیریا میں جو مشکل ہے مکتب اہل بیت کے خلاف ہے، عراق میں جو مشکل ہے مکتب اہل بیت کے خلاف ہے. جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف مکتب میں لفظوں کو احتیاط سے کر رہا ہوں ورنہ اور کھل کے کہتا. جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف مکتب اہل بیت کے خلاف محاذ آئی ہے، جس جگہ بھی ہے. ایسے حالات میں
فاطمیہ کا بیان ضروری ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. جہاں بھی سفر آئی ہے آج یہی مشن ہے جو آگے آ رہا ہے. مجھے پیغمبر کا تو جملہ یاد آ رہا ہے. توجہ میرے عزیزوں, مجھے پیغمبر کا تو جملہ یاد آ رہا ہے کہ برزل ایمانو کلو الال کفر کلے. آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. وہ کل کفر کا نمائندہ تھا اس جغرافیائی صد میں. آج پھر وہی پیغمبر کا جملہ سامنے آ رہا ہے. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. ایک طرف کل ایمان علی ابن ابی طالب کا رجحان ہے, لیکن ایک طرف کل ایمان کے چاہنے والے. ایک جانب کل کفر کے نمائندے, ایک جانب حق کے چاہنے والے, ایک جانب باطل پرست نمائندے آج برسر پیکار ہے پوری دنیا میں. اور یہ نہایت خطرناک زمانہ ہے اور نہایت حسین دور ہے. تو کیسے کہوں آپ سے عزیزوں, نہایت خطرناک زمانہ ہے اور نہایت خوبصورت دور ہے. خطرناک زمانہ اس لیے ہے کہ جانے جائیں گی, اولاد قتل ہوگی, عورتیں بیوہ ہوں گی, مرد عورت بے اولاد ہوں گے, بچے یتیم ہوں گے, گھر اجڑے گا, پریشانیاں آئیں گی. یہ سب ہوگا, یہ خطرناک ہے. لیکن ہم ان مصائب سے کبھی نہ پیچھے ہٹے ہیں اور نہ کبھی پیچھے ہٹیں گے انشاءاللہ. ہم خاموش ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بزدل ہیں. صبر اور ہوتا ہے, بزدلی اور ہوتی ہے. ہم خاموش ہیں اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ بزدل ہیں. جہاں وقت ہے دنیا جا کر کے دیکھے, پوری کائنات ایک طرف ہے لیکن کوئی محض لے لے ہو جا رہا ہے. کیونکہ کل ایمان کے نمائندے آج کل کفر کے سامنے ہیں. ایسے حالات میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم بیٹھ کے یہاں مجلس کریں, آپ بیٹھ کے سنیں اور اس کے بعد اپنے اپنے گھر چلے جائیں انشاءاللہ. کل پھر یہی ساری حجتیں تمام ہو گئی. آج ہمارے اور آپ کے لیے ساری حجتیں تمام ہو گئی. سب کچھ بیان ہے ہمارے سامنے موجود ہے. سب انٹرنیٹ پر آپ جا کر کے دیکھیں, ہر جگہ دیکھیں موجود ہے. جہاں بھی سفر آئی ہے مکتب اہل بیت کے خلاف ہے. ہماری کیا ذمہ داری؟ میں نے عرض کیا کہ میں مجبور ہوں, بہت سی باتوں کہہ نہیں سکتا. ہر انسان اپنی ذمہ داری کو خود طے کرے, کیونکہ ہر ایک کو قبر میں علی کو منہ دکھانا ہے. کوئی کسی پارٹی کا لیڈر قبر میں نہیں آئے گا, کسی پارٹی کا رہنما قبر میں نہیں آئے گا. علی آئیں گے, انہیں منہ دکھانا ہے. سوچو کیا کہنا ہے. اگر مولا نے سوال کیا تو جواب کیا ہوگا؟ اور واضح گفتگو کرتا, میں عرض کر رہا ہوں بار بار, لیکن وقت نہیں ہے اور نہ موقع کی نزاکت کا تقاضا ہے. ہر ایک کو اپنی علی ابن ابی طالب کو منہ دکھانا ہے. آج مکتب پہ وقت پڑا ہے, آج مذہب پہ وقت پڑا ہے. تم نے کیا کیا؟ جو جتنا کر سکتا ہے کرے, جس طریقے سے مدد ہو سکتی ہو کرے, دامے درمے سخنے جیسے ممکن ہو, جس کی رسائی جہاں تک ہے. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعاؤں کے ذریعے سے مدد کریں, دعاؤں کے پروگرام رکھیں خلوص دل سے. کتنے تھے جو فری جہاز لے کر کے جا رہے تھے اربعین کو شام میں منانے کے لیے. پوری دنیا سے یلغار تھی, چلو اربعین کربلا میں کے بجائے شام میں کرنا. کیوں؟
مومن کی تو علامت ہے کہ کربلا میں 40 جاؤ، وہاں کیوں جاؤ؟ ہوا کیا؟ اب پتا چل رہا ہے کس لیے جا رہے تھے. اور آج وہ فری جہاز لے جانے والے بلانے سے بھی نظر نہیں آ رہے. آج حرم زینبی کا وقت پڑا ہے. اگر تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو کیا کرتے؟ جناب زینب کے سامنے زینب اسیر ہو جاتی، تم دور بیٹھ کے دیکھتے رہتے. وہی تو ہوتا جو آج ہو رہا ہے. آج حرم زینبی اسیر ہو رہا ہے، آج حرم سکینہ رقیہ اسیر ہو رہا ہے، اور ہم دور سے بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں. کچھ تو کر سکتے ہیں جتنا ہمارے بس میں ہے، جس اعتبار سے ہے. کچھ نہیں، دعا کے ذریعے سے. دعا معمولی مسئلہ نہیں ہے، دعا مومن کا اسلحہ ہے. اپنے گھروں میں دعاؤں کے پروگرام رکھیے، تنہا بیٹھ کے دعا پڑھیے، لوگوں کو بلائیے دعا کے لیے. کچھ نہیں کر سکتے تو دعا صلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے. وہ دعا ہی تھی، وہ دعا ہی تھی جس نے تبس کے میدان میں امریکہ سے آئے ہوئے 5 جہازوں کو ہاتھوں سے لڑا کے تباہ کیا. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ اور نہ فقط یہ کہ ہم کچھ کریں نا، بلکہ دشمن کے لیے کام کریں. انقلاب اسلامی کے پہلے نائجیریا میں سب سے زیادہ شیعہ نہیں. آج اس سال آپ نے تاریخ میں دیکھا ہوگا 20 سفر کو کربلا کے بعد سب سے بڑا مجمع نائجیریا میں تھا پوری کائنات میں. کربلا کے بعد سب سے بڑا مجمع 20 ملین لوگ نائجیریا میں جمع ہو گئے. یہ کس کا نتیجہ تھا کہ ایک بوڑھے انسان نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس کے ہاتھ میں تلوار نہیں، فقط تسبیح تھی. جب ایک تسبیح کی طاقت نے دنیا کے آسمانوں کو درہم برہم کر دیا، تو جب وہ ذوالفقار لے کے آئے گا تو خود سوچو تمہارا حال کیا ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. پوری دنیا سے لوگ آج حفاظت حرم زینبی کے لیے پہنچ رہے ہیں. دیکھیں آپ، ذمہ داری ہے ہماری. بہرحال ہم اپنے حدود میں رہ کر کے اپنی مجبوریوں کو مد نظر رکھ کے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہمیں کرنا چاہیے. خدا کی قسم ممبر سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، اگر کسی نے کوتاہی کی تو قیامت میں زینب کے سامنے شرمندہ ہوگا. خود جانے ہمیں کیا کرنا ہے. نہ فقط یہ کیسے کہوں لیکن مجبور ہو کے کہوں، نہ فقط یہ کہ ہم مدد نہیں کر رہے بلکہ دشمن کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ حزب اللہ جو آج اسلام کی آبرو ہے، دین کی آبرو ہے، اگر یہ دیکھیں تاریخ، اسلام کی آبرو ہے آج وہ، اس کو ہمارے یہاں خریدے جانے والے قلم ٹیررسٹ لکھ رہے ہیں. بے حیائی کی بھی حد ہوتی ہے. صرف چند سکوں کے لیے تم نے مذہب کو بھی بیچا، اپنے آپ کو بھی بیچا، کہتے وقت کو بھی علی کے سامنے قبر کے اندر. آج ہمیں محسوس کرنا چاہیے. سرزمین عربستان سے اہل سنت کا ایک عالم دین بیان کرتا ہے، کون کہتا ہے کہ نصر اللہ فقط شیعوں کے رہبر ہیں؟ ہم بھی نصر اللہ کو اپنا رہبر مانتے ہیں. মানবতার পথ চলা চ্যানেল সত্যের পথে।